اس کا دوسرا رکوع صفحہ نمبر 646. ہاں جی، سورہ الجاثیہ ایت نمبر ہے جی 12. دوسرا رکوع صفحہ نمبر ہے 646. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجریوا الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما ما بما كانوا یکسبون. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. پہلا رکوع جو ہم نے پڑھا ہے وہ سارے کا سارا اس میں جو اہمیت بتائی گئی تھی وہ قرآن حکیم، کلام اللہ اور کتاب اللہ، اس کے حوالے سے اس کی جو مقام ہے انسان کے لیے اللہ پاک نے جو اس کا بنایا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ آج بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں جو چیزیں لوگ خود گھڑ کے لاتے ہیں اور دین کی بنیاد بنا دیتے ہیں، تو ساری باتوں کی نفی کرتے ہوئے آگے اللہ پاک نے فرمایا ھذا ھدی. یہ جو پچھلے رکوع کی آخری ہے جہاں ہم نے ختم کی ہے، وہاں اللہ پاک نے تمام بحث مکمل کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے ھذا ھدی. اصل ہدایت دینے والی یا رہنما وہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے. جب ھذا ھدی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ قرآن کے ساتھ منسلک ہیں ان کی تسلی کے لیے بات کی گئی ہے کہ ھذا ھدی، یہ ہے اصل میں ہدا. ہدا کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو ایک جو راستہ ہے منزل مقصود تک. ہدا کا مطلب ہے منزل مقصود بھی ہے اور اس کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے. جو آپ کا سفر ہے، اب صاف ظاہر ہے جو سفر ہوتا ہے وہ کسی منزل کا ہوتا ہے. جو منزل متعین کیے بغیر سفر ہے وہ سفر نہیں ہے، وہ دیوانگی ہے، وہ آوارہ ہے، آوارہ پن ہے. ایک آوارہ میں اور ایک مسافر میں یہی فرق ہے. مسافر کی منزل ہوتی ہے اور آوارہ کی منزل نہیں ہوتی. اور جب کہا جاتا ہے ھذا ھدی تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ تمہاری منزل کیا ہے اور اس کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے. ایک بات مقصد، یہ انسان دنیا میں ہے ایک مقصد ہوتا ہے، تو وہ مقصد کی نشاندہی کر دی. اور آگے فرمایا والذین کافروا، اور کافر کس چیز کے؟ بے آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے کافر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات جو ہو رہی ہے حاضہ ادھن کی، وہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ جو اللہ جو آیات رب کو ماننے والے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو آیات رب کے منکر ہیں. تو ساری بات جو ہے وہ آیات رب کے اوپر چل رہی ہے، اہمیت ساری آیات رب کی ہے. اور آیات رب کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حاضہ ہدن. اور یہی بات شروع میں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے لیے حاضہ ہدن. اور حاضہ ہدن کیا ہے؟ کتاب، ذالک الکتاب. تو یہ کتاب اللہ جو ہے در حقیقت یہی انسان کی وہ کیا ہے؟ بکلیٹ ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ جو اس نے جیب میں رکھ کے چلنا ہے، اور جہاں اس کو ضرورت پڑنی ہے اسی سے اس نے ریفرنس لینا ہے. جیسے آپ لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو تمام معلومات لے کے چلتے ہیں کہ وہاں حتیٰ کہ میں کس ہوٹل میں ٹھہروں گا، میں وہاں کی کرنسی کیا ہے وہ لے کے جاؤں، کتنی چاہیے، کیا چاہیے، آپ پوری معلومات لے کے جاتے ہیں. اس کے باوجود آپ کا دل دھڑکتا ہے. لیکن یہ قرآن جو ہے یہ انسان کا جو سفر ہے یہ اتنا محفوظ بناتی ہے. اگر وہ یہاں سے اپنا سارا زادرہ لے کے چلے، انسٹرکشن یہاں سے لے کے چلے، تو اس کو کوئی غم نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم اما یاتینکم منی ھدی، اما یاتینکم منی. جب پہلے انسان کو یہاں بھیجا گیا تو اس کے ساتھ کیا لا بھیجا؟ اور آدم جب آئے تو کہا گیا فیما یاتینکم منی ھدی، جب تمہاری طرف سے ہمارے پاس یہ ہدایت نامہ ہوگا فمن تابع، جو اس کے مطابق چلے گا، جو اس کے مطابق اپنے سفر کا آغاز کرے گا اور آگے منزل مقصود تک پہنچے گا، فلا خوف علیہم ولا هم، کوئی خوف کوئی غم، بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ جو سفر ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا، یہ قرآن کا کام ہے. سب کوئی مانے یا نہ مانے یہ اپنے ایمان اور عقیدے کی بات ہے. یہ اللہ پاک کا کام ہے انسان کو بتا دینا کہ تمہارے لیے سیف اینڈ ساؤنڈ جو کتاب اور جو راستہ رہنمائی والی چیز ہے وہ کتاب یہ ہے. آگے اگر انسان سمجھتا ہے کوئی کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میں کہیں اور سے بھی کوئی لے لوں اور وہ معلومات اس میں ڈال لے اپنے ساتھ، تو وہ اس کو ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بھٹکا دیتی رہے. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اس نے لا ریب چیز پہ چلنا ہے یا ساتھ اور چیزیں بھی اکٹھی کرنی ہے. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے، اس کا اپنا اپنا کوئی رکاوٹ نہیں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہارا دل تھکتا ہے اس پہ تو اس کو لے کے چلو، گارنٹی ہماری ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اگر کوئی اور چیزیں ساتھ ملانی ہے تو یہ تمہارا اپنا مسئلہ، کوئی جبر نہیں. اب اگلی بات آ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ ہی وہ ذات ہے جس اللہ نے تمہیں وہ ہدایت دی ہے. حاضہ ہدن کے بعد اگلی ہے، اس آیت کے بعد اگلی ہے جو ساتھ یہاں اللہ پاک نے لگائی ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں آیات دی ہیں، آیات رب. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پورا سمندر جو ہے تمہارے لیے مسخر کر، اور اس میں تم کیا ہے اپنی کشتیاں چلاتے ہو، اپنے بحری جہاز چلاتے ہو بے امرہ ہی، اسی کے حکم کے تحت. یعنی یہ جو سارا نظام ہے سمندر کے پانی میں لوہے کا تیرنا، یہ اس کے امر کے تحت چل رہا ہے. اس نے ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں پانی میں کہ جس سے فائدہ اٹھا کر تم اپنا یہ سارا نظام اپنا چلا رہے ہو. والے تب تک من فضلہ ہی، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے رزق تلاش کرو. یعنی جو اس نے تمہارے لیے مواقع پیدا کر دیے ہیں ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، اپنا رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ایک یہ بھی ہے کہ تاکہ تم اسی کا شکر ادا کرو. تمہیں یہ احساس ملا ہے یہ سارا نظام کہ اس کے پیچھے کون ہے. شکر کیا ہے؟ جب تم کسی بھی نعمت کے پیچھے اس بات تک پہنچ جاؤ کہ اس کے بھیجنے والا کون ہے، یہ نعمت دینے والا کون ہے، جب تم اس کو ایکنالج کرتے ہو تو وہ شکر کہلاتا ہے. یہ آپ کے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
شکر کا عربی میں ترجمہ وہی ہے جو شکر آپ ادا کرتے ہو لوگوں کا، جس کو آپ شکریہ کہتے ہو. آپ کے گھر میں کوئی آدمی باہر ناک کر کے گفٹ دے کے جاتا ہے، کوئی چیز دے کے جاتا ہے، آپ بچے سے پوچھتے ہو کہاں سے آئی، وہ آپ کو بتاتا ہے فلاں انکل کے گھر سے آئی ہے. تو جب آپ کو ملے گا کہیں بھی آپ اسے کہیں گے شکریہ، حالانکہ آپ کے سامنے وہ نہیں آئی، نہ آپ کے سامنے اس نے بھیجی ہے، لیکن آپ نے وہ اس کے جو چیز آئی تھی اس کا آپ نے فالو اپ کیا اور آپ وہاں پہنچے ذہنی طور پہ کہ یہ وہاں سے آئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا. یہی رب کہتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں اس کا بھی فالو اپ کرو کہ کہاں سے آ رہی ہیں. صرف یہ نہیں کہ کھائے پیے جاؤ، جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں یہ بھی تو دیکھو کہاں سے آ رہی ہیں، کون دے رہا ہے، اس کے پیچھے ہستی کون ہے. لیکن ہم نے آج تک، اب یہاں تھوڑی سی بات آ گئی، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کی نوکرانی دے کے گئی ہے یا نوکر دے کے گیا، کبھی آپ نے اس کے نوکر کا شکریہ ادا کیا؟ آپ کس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ جو پیچھے مالک ہے. یہاں ہم صرف نوکروں تک رہ جاتے ہیں، مالک تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. یہی ہے شکر کہ پورا فالو اپ کر کے جو اصل ہستی ہے، اللہ پاک فرمایا کہ وہ ہستی کون ہے، وہ میں ہوں، اللہ الذی، وہ ذات میں ہوں، اللہ ہوں میں، جس نے یہ سارا کچھ تمہیں دیا. وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور صرف یہ سمندر کا جو مثال کیا صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب کس کے کام آ رہے ہیں؟ سب تمہارے کام میں لگے ہوئے. آسمان اور زمین سے ساری نعمتیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی اتر رہا ہے، زمین تمہارے لیے خزانے اگل رہی ہے، اور جو کچھ درمیان میں ہے، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ سب ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے تمہارے کام میں لگے ہوئے. جیسے مولانا روم نے ایک شعر فارسی میں کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہوا، چاند، بادل، سورج، یہ سارے کے سارے تمہارے کام میں لگے ہوئے تاکہ تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے، لیکن اس روٹی کو غفلت کے ساتھ مت کھاؤ. تو فالو اپ کرو، پیچھے دیکھو کہ یہ روٹی کیسے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اور کون یہ سارا بندوبست کر رہا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ کون اٹھاتا ہے سمندر سے سمندر سے بادلوں کو کون اٹھاتا ہے، پھر پوچھ پچھم سے ہوا کو دھکیل کے کون لاتا ہے، یہ بادل کون لاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھو. کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے بڑھتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ آنکھ کھولنی پڑے گی آپ کو. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی پیر دے رہا ہے، کوئی دربار والا دے رہا ہے، کوئی مزار والا دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ جو دے رہا ہے اس کی تلاش اگر تمہیں ہو گئی ہے تو پھر وہ تمہارے لیے تمہاری خوشبختی ہے کہ تم اصل مالک تک پہنچ گئے اور تم صحیح شکر ادا کر سکو گے. ورنہ درمیان میں کہیں اور کا شکر ادا کرتے رہے تو جو بھیجنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نا کہ یہ کہیں نیچے نیچے ہی کام کر رہا ہے اپنا، جو میں ہوں میرے ساتھ تو بات نہیں کرتا. یہ ہے اللہ کم تشکر. اور اس کے بعد آتا ہے جو کچھ بھی ہم نے دیا سب کچھ تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. تفکر کرنے والی قوم، عقل سے کام لینے والی قوم، عقل سے اپنا عقل و شعور کو استعمال کرنے والی قوم کبھی خدا سے غافل نہیں رہ سکتی. وہ پہنچ جائے گی. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کسی سے روکا جاتا ہے، کہتا ہے دین میں عقل مت استعمال. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری جو عقل سے روکا جاتا ہے. عقل مانگتی ہے دلیل، دلیل ہوتی نہیں. ہم لوگ بس یہ کہ مجموعی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور فرقوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے لیکن اپنے وجود کی دلیل نہیں ہے. ذرا سمجھنا، ہر فرقے کے پاس دوسرے کے خلاف دلیل موجود ہے
لیکن اپنے وجود کی دلیل نہیں ہے. میرے پاس کئی دفعہ میری ملاقات ہوئی یہ علماء حضرات سے، تو میں نے ان سے یہ دیکھا، ایک عام سوال ہے، زیادہ گہرائی میں اور علمی طریقے سے اس کا پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک عام آدمی بھی، ایک آدمی پوچھتا ہے کسی بھی عالم سے یا کسی چرچا میں مبتلا شخص سے کہ جناب آپ بتائیں کہ کیا رسول اکرم سنی تھے، کیا رسول اکرم شیعہ تھے؟ آج بھی اللہ کی مہربانی سے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ رسول اکرم فلاں فرقے میں تھے. آج بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اپنے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے، دوسرے کے خلاف دلیلیں ہیں. تو اصل میں جب عقل آتی ہے تو وہ دلیل مانگتی ہے کہ میاں تو ٹھیک ہے تمہارے پاس اس کی مخالفت کی دلیل ہے، میں مان لیتا ہوں، تو وہ فرقہ تو گیا. اب تم اپنی بات کرو کہ تمہارے وجود کی کیا دلیل ہے. اب یہ بھی جاتا ہے. اسی لیے ہر فرقہ متفق ہے کہ جو بھی تمہارے پاس آئے اس کو کہو کہ عقل کے جوتے باہر رکھ کے آئے. اپنی عقل کو اپنے جوتوں کے پاس ہی رکھ کے آ جائے. ہر وہ کہتے ہیں عقل کا کیا کام. اور قرآن بار بار کہتا ہے دنیا کی واحد کتاب ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دیں، دنیا کی انشاءاللہ کبھی اس پر ہم بات کریں گے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں جتنی علمی کتابیں ہیں، ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ کا صحیح تعارف کرا سکتی ہو سوائے قرآن مجید کے. اور اسی لیے انسانیت کو قرآن کی ضرورت ہے. لیکن کون بتائے انسانیت کو؟ جن کے پاس قرآن ہے وہ خود اس کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں. سب سے بڑا المیہ اس وقت انسانیت کا یہی ہے، جو خود اپنے طور پہ پڑھتے ہیں قرآن کو وہ آگے آ جاتے ہیں. لیکن جو حامل قرآن امت بنی ہے سو کال، وہ خود اس کی قائل نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ خود مکتفی، یہ مکمل دین اس میں ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے، ایک عالم دین سے یہاں ہم نے بات کی. میں نے کہا قرآن کہتا ہے، پوچھتا ہے آپ سے اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے؟ یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. الفاظ دیکھیں، انزلنا الیک الکتاب، اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اور آگے اس کے بعد تلاوت کی جاتی ہے ان پر، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہی ہم نے ایک عالم سے بات کی، وہ ان کا دلیل یہ تھی کہ قرآن کافی نہیں. ہم نے یہ آیت پڑھی، ہم نے کہا جی قرآن پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو وہ بار بار کبھی ادھر کرتے کرتے آخر میں نے کہا جی کافی نہیں. وہ بھی سچے ہیں، یہ ہے کہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. دلیل جو ہے قرآن دلیل دیتا ہے لیکن اسے ہم لیتے نہیں. ہم دلیل لیتے ہیں اپنے ائمہ سے، اپنے فرقے سے، اپنی کتابوں سے جو ہم نے بنائی ہیں. دلیل ہم وہاں سے لاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو عقل سے کام لیتا ہے اس کا جواب نہیں پڑتا، اور ہم کہتے ہیں عقل کا دین میں کام نہیں، عقل تمہارا اقتباس ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال آج کے حوالے سے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر سے کام لیتی ہے، اور غور و فکر عقل کے بغیر نہیں ہوتا. جو قوم غور و فکر سے کام لیتی ہے اس کے لیے اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کا تعارف حاصل کرنے کی بے شمار نشانیاں. قل للذین آمنوا، تم کہو اے نبی ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، قوما بما کانوا یکسبون. ان ایمان والوں سے کہو یغفروا للذین، اب یہاں جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ لا یرجون ایام اللہ ہے جو اللہ کے دنوں کو نہیں مانتے، ان سے کیا کریں؟ درگزر کریں. جبکہ یا پھر جو ہے یہ
بات ہو رہی ہے. درگزر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ان کے حال میں چھوڑ دو. کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے اور ایک دن اللہ کے ہاں جب پیش ہونا ہے، جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں ان سے درگزر کرو. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچاؤ قرآن کو. اور اس ایت سے ترجمہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ ان سے درگزر کرو. یا پھر کا مطلب ہوتا ہے بچانا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا فرول الذین لا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس پورے سسٹم کو نہیں مانتے ان کو بچائیں. مومن جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ ان کو بچائیں، کیونکہ وہ دن ایسا ہے ایام اللہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، کہ جب ہر قوم کو جو کچھ وہ اعمال لے کے جائے گی اس کو بدلہ ملنا ہے. اور وہاں اس سے بدلہ جو ہے، بدلہ دونوں صورتوں میں ہے، جہنم کی شکل میں بھی جنت کی شکل میں. تو آپ جو ہے ان کو جہنم سے بچاؤ، مغفرت کا بندوبست کرو، بچاؤ ان کو یہ قرآن پہنچاؤ. اور آگے ہے لیکن تمہارا کام ہے پہنچانا، ان کو بچانے کی کوشش کرنا. اور یہ وہی بات ہے جو نبیوں سے کہا گیا وما علیک الا البلاغ، تمہارے اوپر کیا ہے؟ پہنچا دینا. آگے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، آپ اس کو بات پہنچائیں گے، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی اچھا عمل کرے تو اپنے لیے کرے گا. تو آپ کا اس کو بچانا بذات خود ایک اچھا عمل ہے. اور اگر وہ بچ جاتا ہے، قرآن پہ آ جاتا ہے، تو یہ اس کا اچھا عمل ہو گیا. تو جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. یہ نہیں ہے کہ جس کو وہ بچا کوشش کرے آپ اسے کو آپشن دے دو. من عمل صالحا، جو اس نے اچھا عمل کیا وہ کیا؟ اپنے لیے. ومن اساء علیہ، اور جو تم برا عمل کرے گا وہ اس کا وبال اسی کو کرو. کوئی کسی دوسرے کے اعمال میں حصے دار نہیں ہے. کوئی اپنا اجر کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے ایصال ثواب کا کہ اپنا ایک انسان عمل کرتا ہے پھر آگے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے وہ اپنے لیے اور نفسہ، اور وہ من اساء، اور جو برا عمل کرے گا علیہا، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، آخر کار تم نے اس رب کے پاس آنا ہے، لوٹ کے آنا رب کے پاس. تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، کوئی نیک ہے یا برا ہے، قرآن کو مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جیسا بھی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا. آنا ایک دن سب نے رب کے پاس. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لقد جو ہے نا، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ بڑی عجیب و غریب الفاظ ہے عربی کا. ہمارے پنجابی میں ایک لفظ، ویسے ہم وہ کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں، لہجہ جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں وہ پورا کور کرتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہو نا، تو ایک آدمی اگر دوسرا ہے، اس نے کہا جی کہ اس نے ایک چیز اٹھائی ہے، فلاں آدمی نے ایک چیز اٹھا لی، وہ آدمی ایک لفظ بولے پھر. اب پھر جو ہے اس کا انداز جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا مطلب اس نے پہلے بھی اٹھائی. لیکن یہی پھر کا انداز اگر اور ہو کہ پھر، اس کا مطلب یہ کہ اٹھانے کے بعد کیا ہوا. الفاظ لفظ وہی ہے، ایک دفعہ پیچھے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہی لفظ اگر انداز بدل جاتا ہے تو آگے کی طرف لے جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو. یہ ہمیشہ زبان، اب یہ گرامر آپ کو نہیں بتا سکتی یہ چیزیں، یہ اسلوب ہے. میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مفسرین نے قرآن کی گرامر سے تو فائدہ بہت اٹھائے ہیں، لیکن قرآن کے اسلوب سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم، حکومت، نبوت تینوں چیزیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے نا کہ ہم نے ان کو بھی دی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آج تمہیں دے دی ہے۔ جب یہ بات ہو رہی ہے تو وَلَقَدْ یعنی ہم نے ان کو بھی دی تھی، جب ان کو بھی دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی دے دی ہے۔ جن سے بات ہو رہی ہے ان کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ حکومت سے گئے، ہم آہستہ آہستہ اب ہمارا کیا حال ہوا؟ اسٹارٹ تو ہمارا بھی یہی ہوا۔ ذرا بات سمجھے، میں جہاں سے آپ کو لے جا رہا ہوں، یہ اب بات وہاں سے شروع کی، تمہیں بھی دی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے انہیں بھی دی تھی، تو وہ یہی چیزیں اب تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ وہ ان سے معلوم کیسے ہوئے؟ یہ بتایا جا رہا ہے۔ بالکل ایسی ہے، میں ایک آدمی کو کہوں کہ یہ موبائل ایک آدمی کو جس کے ہاتھ میں ہو، اور میں کہوں کہ یہ میں نے پہلے سر بیگ صاحب کو دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ وہ اس سے ضبط کیسے ہوا۔ یہ قرآن ہے۔ وَلَقَدْ ہم نے دیا تھا بنی اسرائیل کو، کتاب بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی۔ مدینہ شریف میں تینوں چیزیں تھیں نا ہمارے پاس۔ اور پھر کیا؟ فَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ وہ رزقناہم من الطیبات، ہم نے ان کو رزق پہ تحاشا دیا۔ اور یہ رزق ایک دفعہ اتنا ہوا کہ حضرت عمر نے مسجد نبی کا سین جب بھر گیا مال غنیمت سے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب ہمارا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ان کی نظروں میں یہ چیز پوری تھی، وہ قرآن کے عالم تھے، ابھی اور کوئی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے ان کو تمام عالمین سے، یعنی اس دور کے تمام عالمین تک کیا دی تھی؟ فضیلت دی تھی۔ ہمارا بھی حال ہے، دشت و دشت بھی نے چھوڑے، ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے ہمارا بھی دور تھا۔ ہوا کیا؟ اب ہمارے پاس تو قرآن تو پہلے آ چکا تھا، ذرا سمجھیں، قرآن تو ہمارے پاس، اب قرآن نے تو ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، قرآن ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو پہلی بنی اسرائیل کو دی تھی ان سے کیسے ضبط ہوئی۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے امر من الامر، من الامر کیا ہے؟ یہ قرآن۔ ابھی اسی لیے ہم سورت میں پڑھ کے آئے ہیں، سورت دخان، یہاں وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو انزلنا ہو فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات، مبارک رات کس کو کہتے ہیں کہ جو آگے بڑھنے والی، نشو نما دینے والی، اللہ تمہیں برکت دے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر تمام حکمت والے امور جو ہے وہ بالکل الگ الگ کر کے بتا دیے گئے ہیں۔ واضح یفرق، تمام امر حکیم، حکمت والے امور، یہ قرآن تمہیں الگ الگ کر کے بتا دیتی ہے۔ دادائی ساری کی ساری اس کے اندر ہمیں داخل کر دی، اس کے ساتھ مبصر ہوگے تو تمہاری بصیرت قائم رہے گی، اس سے الگ ہو جاؤ گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے ان کو بھی کیا کیا تھا؟ بینات، روشن چمکتی، بینات من الامر، امر میں سے، اللہ کی کتاب میں سے جو حکم ہم نے دیا تھا، یعنی وہ کتاب، حکومت اور نبوت، تینوں چیزوں کا مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ الامر۔ اب پھر کیا ہوا؟ فَمَخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے آپس میں پھوٹ پڑے،
اختلاف پیدا ہو گیا، فرقے بن گئے. الا من بعد ما جاءهم العلم، العلم آ جانے کے باوجود ہم نے ان کو الکتاب دی، العلم، اس کے باوجود ان کے اندر کیا ہو گیا؟ فرقے بن گئے. اب یہ جن سے ہر چیز ضبط ہوئی ہے نا، ان کی بات کی جا رہی ہے. اب وہ اپنے اوپر فٹ کرتے جائیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرقے کیوں پھوٹے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے درمیان ضد بازی اور بغاوت، ایک دوسرے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر، ضد بازی. وہ کہتے ہیں ہمارا امام سب سے اول، ہمارا امام امام اعظم، وہ کہتا ہے ہمارا امام اعظم. ہر طرح کے جھگڑے اور بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر بغیم بینہم، درمیان میں بغاوتیں، ایک دوسرے کے اوپر چھا جانے کے نظریے. اور بغیم بینہم میں آپ سارے کی ساری ضد بازیاں اس میں ڈالیں، جتنے طریقے ہیں. یہ مناظروں کا آپ دور پر رہا ہے، ایک دوسرا مناظر، حیران ہوتے ہیں. ایک قرآن، ایک رسول، ایک امت، اور آپس میں مناظرے ہو رہے ہیں. اور شاید آپ کو یاد نہیں، بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بہت سارے مناظرے ہوتے تھے تو اس میں سرپنچ جو بیٹھے ہوتے تھے، فیصلہ کرنے والے، وہ صرف ہندو ہوتے تھے. گاؤں کے نمبردار اگر وہ ہندو ہے نا، وہ نمبردار صاحب بھی اس کی صدارت میں نام مناظرہ ہوگا. جی اہل حدیث ادھر بیٹھے ہیں، بریلوی ادھر بیٹھے ہیں، جو ادھر ہیں، آپس میں لگے ہوئے. بغیم بینہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وجہ تھی جس وجہ سے ہم نے اب تمہیں آباد کر رہے ہیں. اور یہ بتایا اس لیے ہے کہ یہ ان سے چھینی سی جیسے گئی تھی. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان کی بات تم چھوڑو، ان کا فیصلہ، جو کچھ وہ اختلاف کرتے رہے، جو وہ فرقے بنا گئے، ان کا فیصلہ ان کا رب جو ہے قیامت کے دن کر دے گا. ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو اختلاف کرتے رہے وہ کیا تھے، وہ کافر تھے یا نہیں تھے. ایک دوسرے کو جو کافر کہتے رہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر، وہ کہتے ہیں یہ کافر. تو فیصلہ کیا ہوا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ کافر کون ہے؟ بات ذرا سمجھنے والی ہے. ایک فرقہ کہتا ہے یہ کافر، دوسرا فرقہ کہتا ہے یہ کافر. تو فیصلہ اکثر تو یہ مسجد کی لیٹرینوں میں کرتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں فلاں کافر، وہ کہتے ہیں وہ کافر. لیکن اصل ہے کون؟ پھر حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن ان کرتوتوں کا. تو یہ جو کام کرتے رہے ہیں، یہ جو عمل کرتے رہے اس کا، لیکن حقیقت ہے کیا؟ یہ بھی بات رہتی ہے. آگے چلیں. اب دیکھیں سما جلنا کا، وہ میرے والی بات آ گئی. وہ تو ہم نے ان کا فیصلہ تو ہم کر دیں گے جو کچھ وہ کرتوت کیے انہوں نے. اور اب سما جلنا کا، اب اے نبی ہم نے تمہیں بنایا ہے اللہ شریعت، کھڑا کیا ایک شریعت کے اوپر. کس میں سے؟ من الامر. اب وہ امر اب تمہیں دے دیا، ان سے ضبط کر لیا. اب وہ تینوں چیز اب تمہیں دے دی. پہلے تو بیان پچھلے رکوع تو تھا، اس میں تو تھا کہ اہمیت کیا ہے کتاب جو تمہیں مل رہی ہے یہ ہے کیا. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اگر اس کو چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے، نتیجے کیا نکلیں گے تم. اور بتایا پہلی قوم کو کہ یہ تمہارے سامنے کی قوم، ہم نے یہ ساری چیزیں ان کو دی تھی اور اب ہم نے تمہیں دے رہے ہیں، اب ہم تمہیں سونپ رہے ہیں. سما جلنا کا اللہ شریعت من الامر. اور کہا گیا اب اس کی پہلے اس کے پیچھے چلنا ہے. اسی امر جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ جو ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں،
یا یفرق من کل امر حکیم. اب اس کے اوپر چلنا ہے. 7/157 ہمیں کہا گیا واتبعوا نور، اس نور کی پیچھے چلو، اس کے مطابق عمل کرو. الذی انزل معہ، ہمیں کہا گیا. ذرا بات سمجھیں، یہاں کہا جا رہا ہے رسول کو کہ ہم نے تمہیں ایک راستہ بتا دیا اور وہ راستہ دے گا قرآن، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ واتبعوا نور، تم سب اس کے مطابق عمل کرو، اس نور کے مطابق الذی انزل معہ، جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا. سب کی ذمہ داری ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات سے مت چلو. بات ہے، یعنی قرآن بتا دیا کہ اس کے اوپر چلنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور چیزیں بھی وہ تمہیں دیں گے. اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب رسول موجود ہے. ذرا بات سمجھنے والی بات ہے، رسول موجود ہے. ان کے سامنے اسی دور کے لوگ تھے جو محروم ہو چکے ہیں ان باتوں سے، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلا رہے ہیں. کتاب سے دور ہو چکے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں. مشرکین مکہ تھے جو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، ملت ابراہیم کے پیروکار تھے، حج بھی کر رہے تھے، بیت اللہ کو بھی مان رہے تھے. اب ایک وہ لوگ ہیں جو کہ معروم ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ کتاب دی ہے تمہیں، اب تم اس کی پیروی کرو. بصیرت کی بنیاد، اللہ کی طرف دعوت میں اس کی بنیاد پہ دیتا ہوں. آنا ومن اتبعنی، میری دعوت بھی اسی کی بنیاد پہ ہے، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اسی کی بنیاد پہ دعوت دے گا. اتباع نام ہو اتباع رسول کا اور دعوت ہو کہیں اور سے، یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یا جو کچھ ان سے منسوخ کیا جاتا ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. رسول اکرم نے قرآن کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا. تو کوئی ایسی بات کی ہو جو قرآن کے مطابق نہ ہو، ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن سے باہر جانے کی تب ضرورت ہے جب قرآن کافی نہ ہو. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تمام کا منبع، ہماری تگ و دو کا، ہماری جتنی محنت کا، ہمارے اعمال کا منبع سارا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہے میں سبحان اللہ کا. درمیان میں اور کوئی ملوث نہیں ہے، پاک ہے. پاک کن معنوں میں کہ کوئی اور ملوث نہیں ہے، واحد اللہ کے ساتھ ہمارا تمام رابطہ ہے. اور وما انا من ہاں ہم مشرک نہیں ہیں، کسی کو ساتھ شریک نہیں کرتے. اور یہ جو بات میں کر رہا تھا، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. ام حسب الذین، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ وہ کون لوگ؟ الذین اجترحوا السیئات، جو کہ برائیوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. برائیوں پہ عمل کرنا، اور اجترحوا باقاعدہ وہ کوشش کر کے ان کو لانا برائیوں کو. ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح جنہوں نے سواء محیاہم، ان کا جینا ومماتہم، اور مرنا یہ برابر ہے. اللہ کی نظروں میں وہ دنیا میں ہی مرے ہوئے. ان کی زندگی جو ہے یہ بھی موت کی زندگی ملتی ہے قرآن سے، ورنہ قرآن کے بغیر زندگی جو ہے یہ دنیا کو مد نظر رکھ کر جو زندگی گزارنی ہے یہ موت کی زندگی. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ احکام جاری کرتے ہیں. یعنی قرآن سے ہٹ کے
اور طرف سے جو احکام لیتے ہیں وہ کتنے برا معاملہ. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ابھی بھی وہ وقت ہے، ابھی بھی اگر ہم قرآن کی طرف لوٹ ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے قرآن کے نام پہ تحریکیں ہوتی ہیں، قرآن کے نام پہ ادارے بنے ہیں، لیکن باتیں پھر وہی آتی ہیں. نام قرآن کا چلتا ہے لیکن عقائد اور جو سارے باقی معاملات ہیں وہ غیر از قرآن لیے جاتے ہیں. عقیدے وہی ہیں. ہمارے اکثر حضرات وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہاں مطالبے رکھتے ہیں فقہ حنفی نافذ کرو. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فقہ حنفی کا مطلب کیا ہے. ایک طرف سے نعرہ اٹھتا ہے فقہ جعفریہ نافذ کرو، اس کے مقابلہ کیا جاتا ہے فقہ حنفی نافذ. قرآن جو فقہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فقہ چلے گا ولیلہ ملتا. جو بھی آج آپ امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی، امام مالک، جتنے ائمہ ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہزاروں سال ہو گئے. وہ اپنے دور میں جو کوئی آپ کو سمجھا کے چلے گئے. قرآن آپ کے پاس موجود ہے تر و تازہ. یہ ایسا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے باغ ہے. اب باغ میں پھل آیا، آم کا باغ ہے، پھل آیا. کچھ مالیوں نے یا وہ لوگ جو موجود تھے انہوں نے پھل اتارا، کھایا پیا، آگے چلے گئے. اب دوسرے مسافر آ گئے اگلے سال. اب وہ کہیں جناب کہ وہ تو جیسے انہوں نے پھل اتارا تھا ہم ایسے اتارے. انہوں نے اتار کے جہاں رکھا تھا وہاں رکھیں، جہاں انہوں نے دھویا تھا وہاں جا کے دھوئے. یہ تر و تازہ یہ پھل دینے والا ہر قوم کو جو یہ کہتا ہے جس کے مطابق جیسے چل رہا ہے اس کے مطابق بکلیٹ پڑی ہے، باغ موجود ہے، آپ اس کے مطابق چلو. اب وہ جو پہلا جو قافلہ گزرا ہے نا، وہ جہاں انہوں نے بیٹھے تھے، جہاں وہ اٹھے تھے، جہاں انہوں نے دھونی جموائی تھی، ہم وہیں کریں گے. یہ دین نہیں ہے، یہ تر و تازہ قرآن ہے. جو یہ کہتا ہے آج بھی وہ بالکل موجود ہے، تازہ ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر کے گئے ہیں وہ بھی تر و تازہ ہے. کوئی چیز بدلی نہیں ہے. اگر بدلاؤ آیا ہے تو ہمارے اپنے فرقوں کی وجہ سے، ہمارے اختلافات کی وجہ سے، ہمارا قرآن سے دوری کی وجہ سے آیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. اور اللہ پاک نے اس کا ہمیں ایک دیکھیں، جب یہ کہا تھا کہ تم سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہ چیزیں دی تھیں، اب تمہیں دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی یہ چیزیں چھینی جا سکتی ہیں اگر تم نے وہی وتیرہ اختیار کیا. اور اس کے حوالے سے قرآن میں سورہ محمد کی آخری آیت جو ہے 47 بٹا، میں آخر میں وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. آخری آیت کا آخری ٹکڑا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، صفحہ نمبر 661، آیت نمبر 38، آخری دو لائنیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، ضرورت ہمیں ہے. وانتم الفقراء، محتاج تم ہو، اللہ کہہ رہے. یعنی ہم جو اللہ پر احسان کرتے ہیں نا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، وہ تو شکوے کی شکل میں ہے نا بات. اللہ بے نیاز ہے. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور تم ضرورت مند تم ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل قوما غیرکم، تو ہم تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو بدل دیں گے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اسی کے بندے ہیں، ہم بدل دیں گے، قوم ہی بدل دیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری مثال نہیں ہوں گے، تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جن کو مثالیں بھی دی گئی، بتایا بھی گیا کہ پہلی قوموں کو زوال کیسے ہوا. اگر تم باز نہ آئے تو اس کے بعد پھر یہ کہ قوم بدل جائے گی. آج مشرق کے پاس قرآن ہے، کل کو مغرب کے پاس چلا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.